نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الرؤوف حضور کے اسم گرامی اسم محمد کی برکات، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کے اندر بھی محمد، عرش پر بھی نام محمد، معاشر میں بھی محمد 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 کی رب نے جہان بنایا بھی مصطفیٰ کے صدقے، جہان کو بسایا بھی مصطفیٰ کے لیے، اور قیامت کا انعقاد کیا ہے فقط اتنا ثواب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خزائن ارض پر زمین کے خزانوں کا مالک بنایا تھا، مصر کی حکومت کی آپ کو سربراہی عطا کی۔ تو آپ نے ایک دن دربار میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا بھکاری بن کر، بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشا یاد کرم دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت مجھے بھی کچھ دیں۔ یہ وہ دور تھا جو 60 سالی کا دور تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو خبردار کر دیا تھا کہ 7 سال خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال قحط سالی ہوگی، پھر 15واں سال آئے گا، ثم یاتی بعد ذالک عام، پھر 15واں سال جب آئے گا تو پھر خوشحالی ہو جائے گی۔ اس دور میں آپ نے جب وہ خوشحالی کے سال تھے تو آپ نے ایسی پلاننگ کی کہ غلے کو محفوظ کر لیا تاکہ رعایا جو ہے وہ بھوک سے نہ مرے۔ یہ بھی اللہ پاک اپنے نبیوں کو کیا کیا علم عطا کرتا ہے۔ اس غلے کو 7 سال محفوظ کرنا تھا، 7 سال کے لیے، اور یہاں تو 7 مہینے بھی نہیں گزرتے، گھن لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تدبیر کیا بتائی، فرمایا کہ ان کو سٹوں کے اندر رکھنا ہے، اس کو دانوں کو علیحدہ نہیں کرنا، 7 سال بھی پڑے رہیں گے تو گھن نہیں لگے گا۔ 7 سال۔ اب آپ نے وہ ایک خاص پروگرام کے ساتھ آپ غلہ دیتے تھے ہر خاندان کو۔ آپ نے کہا بھی اس کو ایک ٹوپا دے دو۔ اس فقیر نے کہا کہ میں کوئی ٹوپا لینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ وہ ڈاڈا تھا نا، کوئی فقیر بھی ایسے تھا۔ اس نے کہا کہ ایک ٹوپا 2 ٹوپوں سے بات نہیں چلے گی۔ آپ نے کہا تو 3 ٹوپے لے لے، 4 لے لے۔ اس نے کہا 4-5 کی بات نہیں ہے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ بھائی نہیں، یہ اس کو مت ہے، آپ نے اسے پہچانا نہیں مجھے۔ اگر آپ مجھے پہچان جاتے تو پھر کیا ہوتا، پھر آپ خزانے کے منہ کھول دیتے۔ آپ نے کہا پھر تعارف کروا کون ہے تم؟ اس نے کہا کہ ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ ماضی کا ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، مصر کا بازار تھا، منادی جو ہے وہ حکا لگا رہا ہے کہ آج منڈی میں ایک ایسا خوبصورت، ایک ایسا غلام اس نے کہا کہ غلام بک رہا ہے، اور قیمت لگانے والے قیمت لگا رہے ہیں، سونے چاندی تجوریوں کے منہ کھل گئے، وہاں پہ بولی لگ رہی ہے، بازار بھرا ہوا ہے۔ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ ایک اٹی لے کے جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا اماں کدھر جا رہی ہے؟ کہا سنا یوسف کا آج سودا ہو رہا ہے۔ تو اماں تو کیوں جا رہی ہے؟ کہا میں بھی خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہا اماں دیکھا تیرے پاس مال و دولت ہے، اٹی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ اٹی لے کے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا اماں تجھے پتا نہیں
वहां तो सोने और चांदी के ढेर लगे हुए हैं और फिर भी यूसुफ की कीमत जो है वो पूरी नहीं हो रही। उस माँ ने कहा कि मैं ये नहीं कि मुझे कीमत लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन जो मैं खलूस के साथ जा रही हूं, मेरा नाम तो यूसुफ के खरीदारों में आ जाएगा। बहुत बड़े बड़े दौलतमंद थे, सोने और चांदी के मालिक थे, आज उनके यहाँ जिक्र नहीं होता। माई की हट्टी का जिक्र, जब भी यूसुफ का नाम आएगा माई की हट्टी का जिक्र नहीं होता। पता चला कि उस बारगाह में फलूस नहीं देखे जाते, फलूस देखा जाता है। यही वजह है कि हुजूर ने फरमाया कि जो मेरे साहबा अगर एक पड़ोपी 1 किलो या आधा किलो जो अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दें, 1 किलो या आधा किलो, सोना नहीं चांदी नहीं, जो खर्च कर दें, और बाद में आने वाले वो पहाड़ जितना सोना खैरात करते हैं, फरमाया वो पहाड़ जितना सोना खैरात करने वाले मेरे साहबी की पड़ोपी या निसफ पड़ोपी को नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? जो खलूस उनमें था, जिन्होंने बराह रास्त चेहरा मुस्तफा का दीदार किया, जिन्होंने बराह रास्त दर्स गाए नबवी में तालीम हासिल की। खैर सौदा हो गया, वक्त गया, अजीज मिस्र ने खरीद लिया। फिर एक मरला आया, जवानी की दहलीज पे, नौजवानी का आलम है, हुस्न के चर्चे हो गए। अजीज मिस्र की बीवी जो थी वो फरेफ्ता हो गई। एक दिन उसने भांडे से अंदर ले गई। गुलाम है, गुलाम का काम क्या होता है? एक मकान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें में जाके ताले लगाती गई और वहां जाके उसने दावते गुनाह दी। उस वक्त कितना बड़ा इम्तिहान था। जो मालिक है वो खुद निजामंद है, दरवाजे बंद हैं, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करते हैं कि मौला आज तू ही बचाए, इज्जतें तेरे हाथ में हैं। वहां रुके नहीं, वहां से भागे। भाई देख नहीं रहे थे, ताला लगा हुआ है, फिर आगे ताला लगा हुआ है, 7 कमरों को ताले लगे हुए हैं, ताला लगा हुआ है, फिर भी भाग रहे हैं। मौलाना रूम कहते हैं कि बंदे तू शिकवा करता है, हालात सही नहीं, मैं कैसे नेकी के रास्ते पे गामजान हो सकता हूँ? कदम कदम पर रुकावटें हैं, कदम कदम पर गुनाहों की दावतें हैं। मौलाना रूम कहते हैं कि बंदे अगर तू इस तरह इस धोखे में और इस मकर में रहेगा कि गुनाह से मैं बच नहीं सकता, तो ये उधर सुना नहीं जाएगा। खीरा यूसुफ वार में बाये दबी, कि जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे थे, बंदे भागना तेरा काम है, दरवाजे खोलने मोहलत। दरवाजे भागना तेरा काम है। उसकी एक मिसाल यूं दी, जिस तरह आप कभी कभी इत्तेफाक हो कि सड़क पर आप जा रहे हो, दोनों तरफ दरख्त हों, दूर से यूं लगता है जैसे सड़क यूं मिली हुई है। आगे जब जाते हैं तो दरख्तों को देखें, यूं लगता है आगे दरख्त यूं मिल गए हैं, सड़क बंद है। और कोई बंदा अगर इस लाइन में आके कि सड़क बंद है, वही खड़ा हो जाए, तो सारी उम्र खड़ा रहेगा, आगे जा नहीं सकेगा। फरमाया कि बंदे अगर तू आगे जाएगा तो सड़क खुलती जाएगी। दूसरी मिसाल थी, जब बच्चा होता है बच्चा, तो माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश होती है अल्लाह सबको प्रिय औलादों को औलाद अता फरमाए, बेटियों की ख्वाहिश मान दे अल्लाह उन्हें बेटी अता करे। तो बच्चा जब हो तो बच्चा माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि ये बच्चा, पहले ख्वाहिश होती है कि बच्चा बैठ जाए, फिर खड़ा हो जाए, फिर ख्वाहिश होती है कि चलना चले। माँ और बाप तो उनमें से कोई एक
ہاتھ میں کوئی مٹھائی پکڑ کر چیز پکڑ کر بچے کو ذرا دور کھڑا کر کے کہتے بیٹی آ جا. بچہ اگر وہیں کھڑا رہے تو اس کو چلنا نہیں آئے گا. بچہ تھوڑا سا قدم اٹھائے ماں اس کو گرنے نہیں دیتی, سینے سے لگا لیتی, گرنے نہیں دیتی. مولانا روم کہتے ہیں کہ بندے تو گناہوں سے بچنے کے لیے تو بھاگنے کی کوشش تو کر, رب تجھے گرنے نہیں دے گا. رحمت کی ماں میں حضور سیدی فقیہ آپ کی زندگی میں ایسے وقت حالات آئے, بظاہر ایسا لگتا تھا جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ پر بے قراری کی کیفیت ہوتی, سفر پر ہوتے, اس وقت سفر کے لیے گاڑیوں کا بسوں کا جو اپنے اختیار میں بات نہیں ہوتی, لیکن اس طرح سچی طلب ہوتی تھی کہ پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتے, بلا وجہ گاڑی رک جاتی, آپ اتر کے نماز پڑھتے, جب نماز پڑھ کے گاڑی میں سوار ہوتے, گاڑی چلنا تو شریعت مبارک یہ درس. خیر وہ یوسف علیہ السلام بھاگے, جب جو ہی بھاگے تالے ٹوٹتے گئے, دروازے ٹوٹتے گئے, 7واں دروازہ آخری بار کا دروازہ آیا تو ایک اور امتحان سامنے آیا. جو ہی دروازہ کھلا سامنے عزیز آ رہا, عزیز مصر. اب عورت نے پیدرا بدلا مکر کی عورتوں کا مکر. اس نے فوراً پیدرا سے کہا دیکھ تیری عزت پہ ڈاکہ ڈالنے والا. بہت بڑا امتحان تھا. عورت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرے عزت پہ حملہ کرنے والا ہے اور گھر میں اور کوئی بندہ نہیں ہے. اب ایسے حالات کے اندر بات تو عورت کی مانی جانی تھی. عزیز مصر کے دل میں بھی یہ دھیان خیال آیا, حالات کی نزاکت ایسی تھی. یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ایسا کرنے والا نہیں ہوں, میں تو یہ تیرے ہی کسی کی کارستانی ہے. اب وہ کیسے مانتا؟ قرآن کہتا ہے فَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. سبحان اللہ. رب کسی کو جو اللہ کے لیے پاک دامنی اختیار کرتا ہے, رب پھر اس کو دلیل نہیں کرتا, عزت رب عطا کرتا ہے. ایک گواہ پیدا ہوئی, بھائی تھی کام کرنے والی, بچہ اس کا پگوڑے میں تھا. ادھر یہ واقعہ پیش آیا, ادھر بچہ بول پڑا. اس نے کہا میں جج بنوں گا, میں فیصلہ کرتا ہوں. بچہ کتنا تھا؟ ابھی دودھ پیتا تھا, چاند مہینوں کا بچہ ہے, پگوڑے میں بچہ ہے. بچہ بولا, اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں شاید تم منا لیا. اس بچے نے کہا فیصلہ میں کرتا ہوں. فیصلہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ عزیز دیکھ یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے, پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ان کہانا قمیص تو اوپر میں وہ بولے اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو تیری بیوی سچی, اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی پتہ چلا یوسف تو بھاگ رہے تھے, پیچھے سے کھینچنے والی یہ تھی. اب یہ ایسا فیصلہ تھا. ایک بچے نے وہ فیصلہ کیا, حق واضح ہو گیا. سبحان اللہ. اس کو معذرت کرنی پڑی, وہ الگ معاملہ. اس بھکاری نے, اس صاحب نے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام, جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی پنگوڑے میں گواہی دی تھی وہ میں تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات. وہ بچہ جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی تو کون تھا؟ وہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. بس یہ سننا تھا, پھر آپ دیکھیے کیا منظر ہوگا. سبحان اللہ. وقت کا شہنشاہ ہے, اس کی بگاری بن کے آیا ہے. جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو وجہ نہ تاری ہو گیا. سبحان اللہ. وہ پرانے زمانے کی سکے کے حوالے سے آج سے 700 سال پہلے کے کال میں بھی انہوں نے لکھی یہ واقعہ, لیکن میں نے اس کا حساب لگایا کہ تقریباً 200 بوری بنتی ہے گندم کی. 200 بوری
اور سینکڑوں سونے کے سکے آپ نے اس کو عطا کر دیے خوشی میں آ کر. اور جب آپ عطا سے فارغ ہوئے, انعامات دے کر فارغ ہوئے, تو رب نے باز کی جبریل کو بھیجا سبحان اللہ کہ جاؤ میرے یوسف علیہ السلام کو, میرے بندے کو کہو کہ یوسف آج تو بڑا خوش ہے, تو نے بڑی عطا کی ہے, بڑی سخاوت کی ہے, لیکن کس پر سخاوت کی ہے؟ جس نے ایک مرتبہ اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ تیری پاک دامنی کی گواہی دی, تو نے اپنے انعام کی بارش کر دی. وہ کیا منظر ہوگا, دن قیامت کا ہوگا. امت میرے حبیب محمد مصطفیٰ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کیا وقت ہوگا, تاجدار ختم نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی, اور معاشر کا میدان ہوگا, خوف سے کانپ رہے ہوں گے جب باری آئے گی میرے مصطفیٰ کی امتیوں کی. سبحان اللہ. تو یوسف تیرے اوپر تو نے تو ایک مرتبہ پاک دامنی کا گواہی دینے والے کو انعام کی بارش کر دی. تو مخلوق ہے, میں خالق ہو کر کتنا انعام کروں گا امت مصطفیٰ پر. تو صبح بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. جو دن رات میری شہادت دیتے, میری الوہیت کی, میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں, تو پھر کیا منظر ہوگا. تم نے بادشاہ مصر ہو کر خطوں نے انعام دیے, اور میں ساری کائنات کا شہنشاہ باش مالک ہو کر میرے انعام کی کیا ہوگی. پھر بس ہمارے دیکھیں گے اور محمد مصطفیٰ کی امت پر کیا انعام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوستان گرامی قدر, یہ سارا انعام کیسے ملے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعامل سے وابستہ ہو رہا ہے. حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کا پیغام یہ ہے, عشق مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ. اور پھر محبت جو ہے اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی اس لیے پہ عمل کیا جائے, آپ کی اداؤں کو اپنایا جائے. اللہ رب العزت ہمیں حضور کی محبت سے مالا مال فرمائے. یہ اہل علم سے محبت کرنا, حضور فقیہ اعظم کی مشن سے محبت کرنا, سچی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے صرف ذکر نہ ہو, بلکہ آپ کا جو مشن ہے دارالمنفیہ فیضیہ کی صورت میں آپ نے ساری زندگی درس و تدریس کے اندر گزاری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہوئے گزاری, حضور کی دین کی خدمت کرتے ہوئے گزاری, حضور علیہ السلام کی شریعت کا درس دیتے ہوئے گزاری. اس ادارے کی آپ کے سامنے جب بھی کوئی مواقع آتے ہیں آپ اس ادارے کو یاد رکھیں, محبت رکھیں. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اس سردی کی اس یکخستہ موسم کے اندر آپ کا آنا, یہ آپ کی محبتیں حضور فقیہ اعظم بھی دیکھ رہے ہیں, اور اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے کہ آج کی رات یہ جمعرات کی رات, جمعے کی رات ہے, سبحان اللہ، سبحان اللہ. عرس کی رات بھی ہے, اور پچھلی رات کے لمحات بھی شروع ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. برکتوں پر برکتیں. آپ حضرات ہم سب مل کر دعائیں کریں گے. دعا ایماندار کا ہتھیار ہے. دعا جب خلوص سے ایک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. میں تو بہت گناہ گار بندہ ہوں, لیکن آپ اتنے لوگ آئے ہیں محبت والے, پتہ نہیں کس کی آمین کہنے پر اور کس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے پر اللہ رب العزت سب کو معاف کر دے, گناہوں کو معاف کر دے. تو آج ہم اپنے گناہوں کی معافی اور پھر اپنی آزاد جو ہیں اس قاضی الحاجات کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر آپ جائیں تو خیریت سے جائیں, پھر آئیں تو خیریت سے آئیں,
اللہ گھروں میں برکتیں ڈالے، آمین۔ آپ سب کو برکتوں سے مالا مال اللهم آمین۔ ہمارے ختم